سب سے پہلے میں دعوت دوں گا چیئرمین مجلس عاملہ ڈاکٹر اشرف مغل صاحب کو کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج کیونکہ کل یوم نئی ہوئی نا، کیونکہ کل 3 مئی یوم صحافت ڈے تھا، اس لحاظ سے فنکشن آج کیا جا رہا ہے کیونکہ چھٹی کا دن ہے. تو میں انصر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یوم صحافت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلی علیہ وآلہ. تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم ذرا مختصر ہے میرے پاس بھی، تو یوم صحافت کے بارے میں جو حالات یوم صحافت کے حوالے سے موجود ہیں یہ چل رہے ہیں، آپ سب کو علم بھی ہے. شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ آزادی صحافت یعنی صحافی جو اقدار ہے ان کا تحفظ، یہ صحافت آزاد ہے. جمہوری ملکوں میں صحافت واقعی آزاد ہوتی ہے، لیکن غیر جمہوری ملکوں میں صحافت جو ہے وہ پابند سلاسل. آپ سارے جانتے ہیں، بتانے کی میرے خیال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ صحافی جب سمجھ سکتا ہے کہ اس میرے ملک میں صحافت کتنی آزاد ہے. صحافت اتنی آزاد ہے کہ جہاں پر بولنے کی آزادی نہیں، صحافت اتنی آزاد ہے کہ یہاں پر زبان سے کچھ کہنے کی آزادی نہیں ہے. صحافت اتنی آزاد ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. بظاہر نظر یہی آتا ہے، دعوے یہی ہوتے ہیں، آواز یہی اٹھتی ہے، ہر دور میں یہی آواز آتی ہے کہ یہ چوتھا ستون ہے. لیکن اس چوتھے ستون کو اتنا زنگ لگا دیا گیا ہے، اس چوتھے ستون کو اتنا شکنجے کے اندر کس دیا گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ایک طرف سے لڑکتے ہیں. اور یہ آزادی آج سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے سلب ہوتی چلی آ رہی ہے. جب بھی کسی نے حق اور سچ کی آواز بلند کی، اس کی گردن فوراً نوچ لی گئی، اس کو بوچھ لیا گیا اور پابند سلاسل کر لیا گیا. آپ سارے جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ صحافیوں کو سرعام قتل کیا گیا، لیکن کسی نے اس صحافی کا تحفظ نہیں. چاہے وہ میڈیا ہاؤس ہوں، چاہے وہ پریس کلبز ہوں، چاہے وہ صحافتی تنظیمیں ہوں، نام کے سارے موجود ہیں، کام عملاً کچھ بھی نہیں آ رہا. چند جو واقعات ہیں اس کا میں عنی شاہد ہوں، آپ بھی لوگ سنتے رہے ہیں، سنتے ہوں گے، سارے چلتے ہیں. میرے ضلع کی زندہ مثال ہے مرزا وسیم بیگ. سرعام اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. رات کو اس کے سامنے، اس کے بچوں کے سامنے اس کو گلے کے اندر بلا کے سب کی آنکھوں کے سامنے اس کو گولیاں ماری جاتی ہیں. گولیاں مارنے والوں کا پتہ ہے کون ہے، دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے کون ہے، انتظامیہ کو سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے قتل کو فرق کر دیا گیا. اگر میں یہ کہوں کہ اس کی لاش کا سودا کیا گیا تو یہ غلط نہیں ہوگا، بیچا نہیں ہوگا. صحافی آزاد نہیں ہے. صحافی معاشرے کا وہ ناسور سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے، اور ناسور کسی کو پسند نہیں، کیونکہ وہ آنکھیں کھولنے والا ناسور ہے، آنکھیں بند کرنے والا نہیں. یہ معاشرہ بظاہر تو شعور والا ہے، لیکن اس کا شعور اس طرح ہے کہ جو دیکھنا ہے وہ اپنی پسند کا دیکھنا ہے، جو سننا ہے وہ اپنی پسند کا سننا ہے. کسی کی پسند کے خلاف اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ مار دیے جائیں گے. کسی کی پسند کے خلاف اگر آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کی آنکھ نکال دی جائے گی. یہ اس معاشرے کا حسن ہے، یہ اس معاشرے کی صحافت ہے جو آپ سارے دیکھ رہے ہیں. میں کیا عالمی صحافت کے اوپر بحث کروں، کیا بتاؤں کہ عالمی صحافت کیا ہے؟ واقعی صحافی آزاد ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی صحافی آزاد ہے؟ میرے نزدیک تو صحافی آزاد نہیں. صحافی جو ہے وہ کانٹوں سے بھی آگے کوئی اگر لفظ ملتا ہو تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر صحافت کر رہا ہے. صحافی کا ہر بندہ دشمن ہے. جس کے حق میں بیان دے وہ بھی دشمن ہے، جس کے حق میں بیان نہ دے وہ بھی دشمن ہے. رپورٹنگ کا مطالبہ ہم سے سارے یہی کرتے ہیں کہ حق اور سچ لکھو اور ڈنکے کی چوٹ پہ لکھو. لیکن وہ ڈنکے کی چوٹ صاحب جب بجتی ہے تو ہمارے اپنے ہی خاندان کے اوپر آ کے بجتی ہے، ہمارا گلا کاٹ دیتی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ جس کے اوپر ہم سچ لکھتے ہیں. اور وہ جو لوگ جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سچ لکھیں، ان کی اپنی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ پنجابی کا لفظ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں پنجابی نے کہندے نے اٹھنے کیسی پنگا لے سپ دیا کھڈاں چچ دے. صحافت کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ پھر اگر سانپ کی بل میں ہاتھ نہیں ڈالنا، اس کو پکڑنا ہی تو یہ سچ نہیں تو اور کیا؟ پھر اس سے بڑا سچ کیا ہوگا؟ کہ آپ کسی قبضہ خور، کسی منشیات فروش، کسی چور، لٹیرے، قاتل، ڈاکو کے گریبان کو پکڑتے ہیں، اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہیں،
اب جب آپ اسے کر لیتے ہیں تو پھر سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کو آگے کر دیتے ہیں فرنٹ لائن پہ. ویسے ہی وہ صحافی فرنٹ لائن پہ ہی ہوتا ہے, لیکن وہ بلند و باند دعوے کرنے والے, وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے, جی سچ لکھیں, وہی آپ کو کوستے نظر آئیں گے. ایڈا بھی نہیں سیکھا کہ سچ لکھ, وہ ایڈا بھی کہڑا تینوں آیا سی کہ تو اپنے بچوں کا دھیان نہیں کیتا, تینوں ایڈا بھی کہڑا آیا سی تو اپنی جان کا خیال نہیں کیتا. اور بھائی جان کا خیال کس طرح ہوگا جب سچ بول رہے ہیں, تو پھر کون سی بات پیچھے رہ جائے. سچ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سب کچھ کھول کے بیان کر دیں جو آپ کو نظر آتا ہے, جو آپ کی آنکھ حقیقت میں دیکھتی ہے, جو آپ کی آنکھ حقیقت میں بیان کرتی ہے, وہی تو سچ ہے. مظلوم کی آواز بننا یہی تو سچ ہے. مظلوم کی آواز کو اٹھانا, عوانوں تک پہنچانا, یہی تو سچ ہے. جاگیرداروں وڈیروں کی آنکھوں سے پردے کو اٹھانا, یہی تو سچ ہے. اس سے بڑا سچ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا سچ یہی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائے, میں دیکھوں, میں چشمدید گواہ ہوں, میں کہوں کہ صاحب میں نے تو نہیں دیکھا, میری تو آنکھیں کمزور, میرا تو دل ہی بڑا کمزور ہے, میں نے کچھ نہیں دیکھا, قسم لے لیں مجھ سے, میں نے کچھ نہیں دیکھا. رشوت خور کو دیکھوں میں رشوت لیتے ہوئے, میں کہوں نہیں جناب اے صاحب تے بڑے چنگے نے, انہاں تے بڑے ہی کام کیتے نے ساڈے, ہاں اتنا ضرور کیا ہے کہ سانوں وہ تے باہر دھوپ وچ کھڑا کے آپو ساری اندر بیٹھ کے موبائلوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, گپے لگاتے ہیں. یہ میرا سچ ہے, یہ آج کی صحافت کا سچ ہے. آج واقعی صحافت آزاد ہے اور اس انداز میں سچ ہے. صحافی کسی سے 20 روپے لے کے آتا ہے تو وہ تو بڑا نظر آتا ہے یہ بلیک میلر. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آج تک بلیک میلر ہوتا کیا ہے, بلیک میلر بولتے کس کو ہیں. معاشرے کا ہر بندہ اگر صحافی بلیک میلر ہے تو ہر بندہ ہی بلیک میلر ہے میرے نزدیک. کون ہے جو کوتاہی نہیں کر رہا, کون ہے جو اصل چیز کو دگنا چگنا تگنا نہیں بیچ رہا, وہ بلیک میلنگ نہیں ہے. ایک نجائز کام آپ کرواتے ہیں وہ بلیک میلنگ نہیں ہے. آپ نے اختیارات کا نجائز فائدہ اٹھانا یہ بلیک میلنگ نہیں ہے. پھر کہا جاتا ہے جی صحافت 2 نمبر. مجھے تو آج تک نمبروں کی سمجھ نہیں ہے کہ صحافی 2 نمبر کیا ہوتا ہے, 1 نمبر کیا ہوتا ہے. اپنی اپنی من کے سودے ہیں, اپنی اپنی من کی تانے ہیں, اپنے اپنے من کے سرور ہیں. جو بولتا جائے, جو سرور جو سر پسند ہے وہ آپ کی ہے, جو سر پسند نہیں ہے اب کسی اور کی. آج اس سلمیے سے ہمیں نکلنا ہے. دن ہم منا لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں جی بڑی اللہ کی معاف کرے صحافتی برادری ہے میری, تو یہ ہوتا کیا ہے جی, کہتے ہیں جی اچھا جی آج ہم مل کے بیٹھے ہیں یوم صحافت منا رہے ہیں. جب باری آتی یار فلاں کو نہیں بنانی, نہیں وہ ساڑھے نال دا نہیں ہے تو صحافی نا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی میرے ملک میں تو کرائٹیریا کوئی صحافی کون ہے, پھر کیسے یہ کر لیتا ہے کہ وہ صحافی ہے, وہ غیر صحافی ہے, وہ صحافی ہے, وہ صحافی نہیں. میرے لیے تو ہر خبر دینے والا, رپورٹ کرنے والے صحافی ہے. جو صاف گوئی سے رپورٹنگ کرتا ہے وہی صحافی ہے, ایک مسئلہ بیان کرتا ہے وہی صحافی ہے. بھائی اگر یہ کیمرے ختم ہو گئے, موبائل آ گیا, تو اس کا مطلب ہے جس کے پاس موبائل نہیں وہ صحافی نہیں ہے. سوشل میڈیا بھی تو پلیٹ فارم ہے نا ایک لوگوں تک خبریں پہنچانے کا. ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا والے صحافی کو نہیں. اب تو آپ کے وہ جتنے میڈیا بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کی مدد لے رہے ہیں. اس کے وہ کیا کہتے ہیں بن چکے ہیں, کمزوری ان کی بن چکی ہے, اس کے وہ دیوانے بن چکے ہیں. سارے صحافی ہیں. ہاں اتنا ضرور کریں کہ جو لکھیں وہ سچ لکھیں, ڈنکے کی چوٹ پہ لکھیں. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دینا, یہ بات میری نوٹ کر لیں, کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دینا. اپنی لڑائی آپ نے خود ہی لڑی. کوئی نہیں آتا, دو چار دوست ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں جب آپ کے اوپر مسئلہ بنے, ورنہ باقی کوئی نہیں بات سارے بھاگ جاتے ہیں. سب مطلب کے ہیں. 10 اگر آپ کا ایک میڈیا ہاؤس ہے, اس میں سے اگر 100 افراد ہیں, 100 میں سے 80% جو لوگ ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے, 20% لوگ آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. یہی سچ ہے اس معاشرے کا, اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اللہ کے آپ سب کچھ